الحمد لله الحنان المنان هو الذي أنزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صاحب القرآن وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان وعلينا معهم إلى يوم الفضل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مرتبہ والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ادب گاہے سے زیر آسماں از عرش نازک کر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. بمصطفیٰ برساں پیش را کے دی ہماؤ. بمصطفیٰ برساں پیش را کے دی ہماؤ. اگر بہو نرسی دی تمام بھول حبیب. درود پاک ایک بار پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے فَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا. جس نے اپنی آخرت کے حساب کا دنیا میں خوف کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی. اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ. وہ جس نے خوف کیا. خوف کسے کہتے ہیں اور یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ مقام ربہ
اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ جنتان جو اپنے رب کے حضور حساب کے دن کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرتا رہا، دوسرے آخر کے فقرے میں اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتوں کی بشارت عطا فرمایا، اس کے لیے دوہری جنت۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہ کر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دور فتنے اور فساد کا دور ہے۔ کسی انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں یہ کسی بھی وقت خبر نہیں رہتی کہ اس کی زندگی کتنی ہے اور موت کا کون سا وقت مقرر ہے۔ حالانکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو ان کی ضروریات کے تمام امور کی اطلاع دی اور اپنے حبیب کو ان علوم سے بھی سرفراز فرمایا، لیکن یہ علم کہ کس بندے کی موت کب آئے گی خود ہر اس بندے سے پوشیدہ رکھا گیا جس پر موت طاری ہوئی۔ اذا جاء اجلکم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے جب موت آئے گی تو اس کا وقت معین ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک آن بعد۔ اب اس دنیا میں موت سے راہ فرار کسی کو نہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر ذی روح کو، ہر متنفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ اللہ کا مقرب بندہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہو، موت کا تریان سب کے لیے ہے، لیکن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معلوم ہوا مزے مختلف ہیں، اسے کس طرح کا مزہ چکھایا جائے یہ تو جب موت طاری ہوگی تب اندازہ ہوگا۔ ہاں اسے بھولنا نہ چاہیے۔ حدیث طیبہ میں ہے جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد رکھے، لیکن آج کے اس مادی دور میں، اس رنگا رنگ دنیا میں، اس کی رنگینیوں میں آدمی نے موت کو ایسا بھلا دیا ہے گویا وہ ہمیشہ دنیا ہی میں رہے گا۔ انسان موت کو بھولا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذوی اللذات، اسے خوب یاد کرو جو لذتوں کی فاتح ہے، لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ لذات کی فاتح کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا الموت، یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنا فضل فرمائے، یہ دور فتنوں کا دور ہے، کسی کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن خوب یاد رکھیے کذاب بھی آج سچائی کا دعویٰ کرتا ہے جو بہت زیادہ جھوٹا ہے، اور صادق بھی سچائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور تمہیں اس امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ تم صدق و کذب کو پہچانو، سچائی اور جھوٹ میں امتیاز کرو، اور جب تم اس معاملے میں امتیاز کرو گے تو یہ معاملہ کل قیامت میں تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرا، خوف کہتے ہیں آنے والے وقت میں
جو ڈر آپ کے دل میں رہے اسے خوف کہتے ہیں۔ کل قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، میزان عمل پر کیا ہوگا، مومن کو ان تمام کاموں کی فکر رہتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشیت الہی اللہ تعالی عز و جل کی ایک خاص نعمت ہے جسے اللہ تعالی مومن بندے کے دل میں ودیعت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد خاص ہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابن الورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ خوف کیا چیز ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ بندے کو ہر گناہ سے بچاتی ہے اور خیر کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر معلوم کیا کیا اس بندے کو اللہ کی عبادات کی لذتیں حاصل ہو سکتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا اور گناہوں میں پڑتا ہے؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اور اسے بھی نہیں جو دل میں گناہ کا پختہ ارادہ رکھتا ہو لیکن گناہ کر نہ پایا ہو۔ معلوم ہوا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے اس کے قلب سے نور خشیت سلب کر لیا جاتا ہے اور گناہ کی سیاہی اس کے دل کو تاریک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل سے گناہ کی شناخت نکل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش میں کوئی جاتا ہے اور زمین کیچڑ زدہ ہوتی ہے تو وہ اپنے دامن کو سنبھالتا ہے، لیکن جب اس کی چپلوں کی وجہ سے مستقل چھینٹیں آتی رہتی ہیں اور کچھ دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرا دامن تو کافی آلودہ ہو گیا، فطری بات ہے، تو اب وہ دل میں ارادہ کرتا ہے اب پکڑنے کی ضرورت کیا، آلودہ تو ہو ہی گیا، اب جتنا آلودہ ہونا ہے ہو جائے، بعد میں دھویا جائے گا، تو وہ دامن چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کتنی چھینٹیں اچھل رہی ہیں۔ یہ بات اس کے دل میں کس بات سے آئی؟ جب اس نے اپنے دامن کو کیچڑ سے آلودہ دیکھا تو خیال کیا کہ اب اسے آلودہ ہونے دو۔ بلا تشبیہ ایک عام آدمی گناہ کی شناخت کو نہیں سمجھتا، لیکن گناہ کی وجہ سے جب اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے ہیں اور گناہ کی سیاہی بڑھتی ہے تو دھیرے دھیرے گناہ کی شناخت اس کے دل سے نکلتی جاتی ہے۔ جتنے وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت داڑھی منڈاتے ہیں اور وہ ان کا معمول ہے، ان کے دل میں واہمے کے طور پر، وسوسے کے طور پر بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ حرام ہے اور اس کی شماعت اور اس کی شناعت اتنی بری ہے کہ آخرت میں ہلاکت کا سبب، اللہ اور اللہ کا رسول اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور جو شخص مستقل داڑھی منڈاتا رہتا ہے، شریعت طاہرہ اس کی اہانت کو جائز قرار دیتی ہے اور اس کی تعظیم کو حرام قرار دیتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی تعریف کی جائے، کسی فاسق مولن کی مدح کی جائے تو اللہ تعالی عز و جل جو ہے اس کا عرش فاہتز العرش، عرش اعظم ہل جاتا ہے، وغضب الرب، اور اس کا رب غضبناک ہوتا ہے۔ امام کیوں نہیں بنا سکتے فاسق مولن کو؟ اس لیے کہ امامت میں تعظیم ہے اور شریعت میں اس کی اہانت واجب ہے، تو جب عزت کے مقام تک اسے لے گئے تو جنہوں نے اسے امام بنایا وہ گناہ گار، اور اس نے جو نماز پڑھائی وہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ۔ اس سے اندازہ کیجئے بندے سے گناہ چھپتے ہیں، رب سے نہیں چھپتے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت کا دل میں
جاگزی ہو جانا۔ اللہ کا خوف کن لوگوں کو ودیت ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکام کی، حدود کی پابندی کرتے ہیں، جو حدود شرع کو پامال کرتے ہیں، انہیں یہ خشیت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں بہت جگہ اللہ سے ڈرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اللہ فرماتا ہے ہدایت اور رحمتیں، برکتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن یخشیٰ، اللہ کا ذکر اور اس کی عبادات میں وہی شخص منہمک ہوگا اور نصیحت اسی کے دل پر اثر انداز ہوگی جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کے علاوہ کثیر آیات طیبات ہیں جن میں آپ کا پیارا رب عز و جل آپ کو پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت کا حکم فرماتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، باوجود اس کے کہ تم ایمان لے آئے، باوجود اس کے کہ تم ایمان والے ہو، باوجود اس کے کہ تم مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالے ہوئے ہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ خشیت ایمان کے بعد حاصل ہونے والا مرتبہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ اس کی نافرمانی سے بچو، حرام سے بچو، فرائض و واجبات کو ادا کرو، لقمہ حرام سے بھی بچو، حرام سے متعلق جتنے اس کے لوازمات ہیں ان سب سے بھی بچو، ان مناسبات سے بھی بچو جو حرام کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کل بہت سے لوگ وہ ہیں، خوب یاد رکھیے، کوئی عالم دین اللہ کے محبوب کی امت سے محبت ہی کرتا ہے، اور طبیب جب علاج کرتا ہے تو زیر علاج مریض کے مرض کو مٹانا مقصود ہوتا ہے، مریض کو نہیں۔ اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ کا کوئی مخالف کسی اپنے دشمن کو اگر نشتر مار دے، چاقو مار دے اور اس کے گہرا زخم لگ جائے تو شریعت طاہرہ کی تعبیرات کے مطابق وہ مجرم ہے، اس سے شریعت طاہرہ کا قاضی قصاص لے گا۔ اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں تعزیرات ہند کے مطابق بھی وہ مجرم ہے، اس پر 307 کی دفعہ لگے گی، جیل میں ڈالا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت اس کی تکلیف پہنچانے کی تھی، جان لینے کی تھی، ایذا دینے کی تھی۔ اور ایک ڈاکٹر ایک مریض کا پیٹ کاٹ دیتا ہے، جو سڑک پر لگانے والے زخم لگا تھا، لگانے والے نے جتنا زخم لگایا تھا اس سے اس ڈاکٹر نے 4 گنا بڑا شگاف لگایا، اور آپ اسے پیسے بھی دیتے ہیں، اس کی قدر و منزلت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈاکٹر کی نیت جان لینا نہ تھی بلکہ جان بچانا تھی۔ انما الاعمال بالنیات، قربان جاؤ اپنے آقا کے، ارشاد فرمایا عمل کا مدار نیتوں پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ عام دم برسر مقصد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کو امت مصطفیٰ سے پیار ہے، محبت ہے، اور ان کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے اطباء یونان کا،
کہ حکیم کڑوی دوا جان بوجھ کر پلاتا ہے، اس لیے کہ مرض کے زوال کے لیے وہ کڑوی دوا ضروری ہے، اور کوئی حکیم صاحب سے ناراض نہیں ہوتا، کڑوی دوا پی کر بھی کہتا ہے بڑا اچھا فائدہ ہوا حکیم صاحب، ہے نا، پیسے بھی دیتا ہے۔ بلا تشبیہ اطباء یونان کی جیسے قدر کرتے ہو، ڈاکٹروں کی جیسے قدر کرتے ہو، اس سے زیادہ ان کی قدر کرو جو طبیب روح اور طبیب ایمان ہے۔ اس لیے کہ ظاہری بدن یہ جسم ہے، اور یہ جسم مٹی سے بنا اور ایک دن مٹی میں چلا جانا ہے، لیکن اس پنجرے میں جو روح ہے، یہ روح عالم بالا کی ہے، اور روح کو فنا نہیں، یہ تو بعد انتقال کے بھی مومن کی قبر اس کی قبر سے، مومن کی روح اس کی قبر سے وابستہ رہتی ہے، اور میت کے ہر حال پر باخبر ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب کوئی شخص قبر کے قریب سے پہچان کا گزرتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو قبر والے کو انس ہوتا ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے لیکن تم سنتے نہیں۔ تو یہ اطباء ایمان یہ بھی آپریشن کرتے ہیں، اور ان کے آپریشن میں ہائی ویلا زیادہ ہوتی ہے، لیکن خوب یاد رکھو کہ یہ کڑوی باتیں دنیا ہی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ آج ہر آدمی کو یہ یاد ہے کہ شادی کرنا سنت ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسے یہ یاد ہے کہ پیسہ کمانے کی تدبیریں سیکھنا یہ میرے لیے نفع بخش ہے، لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں کہ آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے مجھے قرآن کریم کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ کتنے مالدار ہیں جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں پڑھا، اور جب آپ بات کریں گے تو قاضی و قضات سے کم درجے کی بات نہیں کریں گے، وہ ان کے نزدیک عالموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے پیسہ دیکھا۔ اور دیکھو علماء کا کام بتانا ہے، جو مانے گا نور و نجات، جو نہ مانے گا اس کے لیے آخرت میں حساب و کتاب، اور اگر منظور ہو تو عذاب۔ علماء کا کام یہ ہے بلغ ما انزل الیک، جو اللہ اور رسول کے احکام تم نے جانے ہیں لوگوں تک وہ پہنچا دو۔ اور ہر عالم تقریر کے بعد کہتا وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ بس اسی قدر تھا کہ احکام تم تک پہنچا دوں۔ اماموں کی بے قدری، علماء کی بے قدری، آخرت سے بے فکری، اعمال صالحہ کی بے فکری، ہمیں اس نے درجہ ذلیل کر دیا کہ وہ قومیں جو ہمارے اخلاق کے نام سے لرزہ براندام ہوتی تھی، آج انہوں نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا۔ بات کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو کائنات کی ہر چیز سے ڈر رہا ہے۔ خوب یاد رکھو، بڑا خوف چھوٹے خوف سے بے خوف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا خوف سب سے عظیم خوف ہے، اور یہی وہ خوف ہے جو ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے، ہر خوف سے بے خوف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے جب کچھ کلام کرتے ہیں اور حق بیان کرتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، تو ان کی نظر اس پر ہوتی ہے جب تم بولو تو سچی بات بولنا، انصاف کی بات بولنا۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو حکم بھی یہی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو، ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو سیدھی سچی بات، لپیٹ جھپیٹ والی نہیں، دھوکہ دہی والی نہیں، امالتی جیسے پھیروں والی نہیں،
وہ بات جو سامنے والا بآسانی سمجھ لے اور تمہاری مراد کو پا لے۔ وہ یاد رکھو، جس نے لچھے دار بات کر کے اپنے مقابل مسلمان کو پھنسایا اور اس کے بعد کہا میں نے تو یوں نہیں یوں کہا تھا، اس کا مطلب یوں نہیں یوں ہے، تو وہ یاد رکھے کہ یہ اس کا قول زور، دھوکہ دینے کا قول ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، وہ شخص لعنت والا ہے جس شخص نے کسی مسلمان کے ساتھ مکر کیا یا کسی مسلمان کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ضرور اپنے دین کے احکام بیان کرنے کے لیے کسی نہ کسی بندے کو منتخب رکھے گا، اور کوئی بندہ اللہ کا ضرور ہر زمانے میں ایسا رہے گا جو حق بات کہتا رہے۔ لیکن میرے عزیز، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ان نصیحتوں کو دل سے قبول کیجئے اور خیال کیجئے کہ یہی نہیں رہنا، ہمیں ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا۔ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ بد مذہبوں سے بچو، بد عقیدہ لوگوں سے بچو، وہابیوں سے بچو، دیوبندیوں سے بچو، شیعہ سے بچو، رافضی سے بچو، قادیانی سے بچو، چکڑالوی سے بچو، اہل حدیث سے بچو، یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں مگر حدیث کی ہوا تک بھی نہیں پہنچتے۔ ان بے دینوں کے ساتھ دوستیاں مت کرو، رشتہ داریاں مت کرو۔ سب سے پہلا درجہ ہے تقوی اور خشیت کا یہ کہ بندہ اپنے ایمان کو بچا لے۔ کبھی زندگی میں موقع ملا تو اگلی باتیں پھر عرض کریں گے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بچا لے۔ اب کچھ لوگ صرف اس وجہ سے علماء کو برا بھلا کہیں کہ میاں وہ تو سب کے پیچھے پڑ گئے ہیں، دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں، وہابیوں کو برا کہتے ہیں، قادیانی کو برا کہتے ہیں، شیعہ کو برا کہتے ہیں، چکڑالوی کو برا کہتے ہیں، جھگڑالوی کو برا کہتے ہیں، اہل قرآن کو برا کہتے ہیں، اہل حدیث کو برا کہتے ہیں۔ سنو، قرآن کریم میں 6600 سے زائد آیات ہیں۔ اگر کسی ایک آیت کے کسی جز کا کسی نے انکار کیا وہ مسلمان نہ رہا۔ قرآن پر ایمان ضروریات دین سے ہے، جس نے اسے مانا وہ مومن، اور جس نے اس کے ماننے سے کسی ایک جز سے انکار کیا وہ مسلمان نہیں۔ اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ ضرور تمہیں دین ایمان سمجھاتا رہے گا، اور اہل حق کی جماعت قائم رہے گی، لوگ آتے رہیں گے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں ہر چیز کو خوب سنبھال کے سمجھ لو۔ یہ بات آج کوئی نرالی نہیں کہ جب کسی عالم حق نے کوئی شرعی حکم بتایا تو اس کے خلاف بیہودہ باتیں کرنی شروع کر دی اور طرح طرح کی باتیں کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن خوب یاد رکھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جھوٹا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے صاف حکم فرمایا دروغ بے فروغ ہی ہوتا ہے، جھوٹ کو کبھی کامیابی نہیں ملتی، جھوٹا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جو بات ہم بد مذہبوں کے تعلق سے بتاتے ہیں تشنا نہیں چھوڑتے۔ جسے یہ جاننا ہو کہ کون سا فرقہ کس وجہ سے ارتداد کا حکم رکھتا ہے، اور ہمارے فقہاء کرام نے کیوں فرمایا یخرجون من الدین احکامہم احکام المرتدین، یہ دین سے نکل چکے ہیں، ان کے احکام مرتدین کے احکام ہیں۔ آج شیعہ فرقوں کے علاوہ ایک ان میں کا کم درجے کا خراب فرقہ ہے تفضیلی، جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ بعض ان میں کے وہ ہیں جو انہیں جہنمی کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس شخص نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہا، وہ خود حاویہ کا جہنمی کتا ہے، اسے ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب خوب یاد رکھو، یہ دعوتوں کی چلا خوب ہے، جس کا جیسی دل چاہے دعوت کرتا ہے اور جس کا دل چاہتا وہ دعوت کو جا کر کھاتا ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، تمام صحابہ کو قرآن کہتا وہ سب سچے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا وہ سب کامیاب ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت ہے اور جنت میں ان کے لیے بہترین رزق رکھا گیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ سب ان الزاموں اور بہتانوں سے بری ہیں جو کچھ لوگ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ اکرام کے تعلق سے زبان کھولنا یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، نہ صرف یہ کہ وہ جو تہمتیں لوگ ان پر لگاتے ہیں اور بیہودہ گوئیاں کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اللہ فرماتا وہ ان سے بری ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا کلاً وعد اللہ الحسنی، ہم نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ اب جو کسی صحابی کی شان میں توہین کرے اس سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پیر نہیں شیطان کا مسخرہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا رأیتم یسبون الصحابی، جب تم یہ دیکھو کہ میرے کسی صحابی کو لوگ برا کہہ رہے ہیں تو کیا کرو؟ قولوا لعنۃ اللہ شرکم، کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر، لعنت اللہ شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے حبیب نے بار بار فرمایا اللہ اللہ صحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا کہیں تذکرہ ہونے لگے اور کوئی بے احتیاطی تک نوبت پہنچے تو میرے آقا فرماتے ہیں تم اسی وقت علیحدہ ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، ان کی شان میں بکواس مت کرو۔ اب یہ بیٹی بیٹے کا جو بیاہ ہے یہ ہے سنت، اور ان کا ایمان بچانا یہ ہے فرض۔ اب کوئی کہے کہ بھائی یہ مولانا تو روزانہ یہی کام کرتے ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا اور آپ لوگ ویسے موقع دیتے بھی نہیں، جمعے میں آ جاتے ہو نماز جمعہ کی وجہ سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری ذمہ داری ادا ہو جائے۔ میں حدیث طیبہ سنا رہا ہوں اور حوالہ اس لیے لکھ کے لایا ہوں تاکہ آپ کتاب کا نام بھی جان لیں، صفحہ بھی جان لیں۔ صواعق محرقہ کے صفحہ 2 پر یہ حدیث طیبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتح رضویہ میں بھی اسے نقل فرمایا اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی یہ ہے۔ اس کے علاوہ بہقی نے بھی اسے روایت کیا اور بہت سے محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اذا ظہرت الفتن او قال البدع، جب فتنہ ظاہر ہو یا دین میں نئے نئے طریقے لوگ شروع کر دیں تو کیا کرنا ہے؟ وَلَمْ يَظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ،
اور عالم اپنے علم کے مطابق اس کا حکم سنائے نہیں، چپ رہے۔ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو جو عالم علم رکھتے ہوئے بھی فساد کے دور میں حکم شرع نہ سنائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ اس کا کوئی نفل قبول کیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو غیبت ہو گئی۔ سنو، یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بیان کرنا ثواب کا کام ہے۔ پہلے غیبت اور غیر غیبت کو سمجھو، موقع ملا تو کبھی اس پر تقریر کروں گا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ غیبت کیا ہے اور غیبت کیا نہیں۔ بڑی آسانی سے لوگ علماء پر الزام لگاتے ہیں تو غیبت ہے۔ سنو، جب کوئی شخص شرعی حدود کو پامال کرے اور کھلم کھلا اعلانیہ خلاف شرع کام کرنے لگے اور فسق و فجور میں ملبس ہو تو اس کے فسق و فجور کو بیان کرو۔ مسلم شریف میں حدیث طیبہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اترغبون عن ذکر الفاجر، کیا تم فاسقوں فاجروں کی برائی کرنے سے بچتے ہو؟ متى يعرفه الناس، لوگ انہیں فاسقوں فاجروں کو کب پہچانیں گے؟ انہوں نے حلیے بدل رکھے ہیں، چہروں پہ نقابیں ڈال رکھی ہیں، انہیں جب تک ان کا فسق و فجور اجاگر نہ ہوگا لوگ نہیں پہچانیں گے۔ اذکروا الفاجر بما فیہ یعذرہ الناس، یہ جو فاسق و فاجر ہیں ان کے فسق و فجور کو اجاگر کرو، بیان کرو تاکہ لوگ انہیں پہچانیں اور ان کے شر سے بچیں۔ عالموں کو گالیاں دینا بہت آسان ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا عالم ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اگر انہیں اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ان الجھنوں میں، ان الجھٹوں میں یہ نہیں پڑتے۔ تقریر کی ایک آخری بات، اسے گوش ہوش سے سن لو، پھر کبھی موقع ملا نہ ملا۔ میرے مولا کریم کا کرم ہے کہ اہل سنت کو وہ علماء حقہ سے قریب رکھتا ہے، مگر عمل کی توفیق ضروری ہے۔ اپنے مولا سے عمل کی توفیق مانگا کرو۔ جیسے صحابہ کی شان میں توحید برائی کی بات ہے، ایسا ہی بدترین عمل یہ ہے کہ کسی عالم حق کو لوگ برا کہیں اور تم گٹ گٹ سن لو۔ ایسا شخص گونگا شیطان، اسے چاہیے کہ وہ کہے چلو ان کے پاس چلو، یہ مسئلہ سمجھنا ہے، چلو ان کے پاس، وہ سمجھائیں گے، چلو۔ ایک کتاب کا نام ہے الکفایہ فی اصول علم الروایہ، کیا نام ہے؟ الکفایہ فی اصول علم الروایہ۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب جانتے ہیں نا، ان کی بارگاہ میں ایک عظیم محدث حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کا علم بڑا شاندار ہے، لیکن آپ کی کتابیں یا آپ کے کلام، آپ کے وعظ میں جو یہ ہوتا ہے فلان ضعیف، فلان کذاب، فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اور فلاں راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے، یا فلاں راوی جو ہے اسے ظہور تھا، یا فلاں راوی کو نسیان تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دین کا کام تو کروں گا، وعظ و نصیحت تو کروں گا، لیکن یہ جو آپ بیان فرماتے ہیں فلاں ضعیف ہے، فلاں کذاب ہے، تو کہتے ہیں انہ یشتد علی ان اقول فلان ضعیف وفلان کذاب، میرے اوپر سب سے زیادہ سخت بات اور گرا بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں وعظ کی کرسی پر بیٹھ کر کہ فلاں ضعیف راوی ہے، فلاں کذاب راوی ہے، وہ حدیث بھی روایت کرتا ہے اور جھوٹا بھی ہے، یہ کہنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو امام جلیل، امام حق
حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیا جواب دیا؟ ان محدث صاحب کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اذا سکت انت وسکت انا، اگر ان باتوں کے بتانے سے میں بھی چپ ہو جاؤں کہ کون راوی قابل اعتبار ہے اور کون روایت کرنے والا قابل اعتبار نہیں، تم بھی چپ ہو جاؤ اور میں بھی چپ ہو جاؤں، فمتا یعرف الجاہل الصحیح من السقیم، تو مجھے جواب دو کہ پھر بے پڑھے لکھے بے خبر لوگ یہ کیسے جانیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث قابل اعتبار نہیں؟ کیسے جانیں گے بتاؤ؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ سنو، جب حضور کے زمانے میں صحابہ حدیثیں بیان کرتے تھے اور وہ خیر القرون تھا، کوئی فتنے کا زمانہ نہ تھا، تو ہم اس طرح حدیث لیا کرتے تھے حدثنی فلاں بن فلاں، اور کوئی تفتیش نہیں کی جاتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ عدول تھے۔ پھر فرماتے ہیں لما وقعت الفتنہ، جب فتنہ پیدا ہو گیا، حضور کے زمانے میں فتنہ پیدا ہوا نہیں ہوا، کچھ لوگ منافق ہوئے، پھر صدیق اکبر کا زمانہ آیا، تو اس زمانے میں ان منافقین کے ذریعے یہ فتنہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ رافضی ہو گئے اور کچھ خارجی ہو گئے، سنانا آپ نے۔ تو کہتے ہیں لما وقعت الفتنہ، جب حالات خراب ہوئے اور فتنہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے حدیث لینے میں احتیاط کرنی شروع کی۔ جب کوئی ہم سے کہتا ہے یہ حدیث ہے تو ہم کہتے ہیں سموا لنا رجالکم، ارے جناب تو پتہ مقطع ہے تو ہو، پہلے یہ بتاؤ تم کون صاحب ہو، تمہارے اسماء رجال میں کون اساتذہ ہیں، کس سے سبق پڑھا، کس سے حدیث لی، یہ تو بتاؤ۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ان کانوا من اہل السنت فیؤخذ حدیثهم، اگر ہم دیکھتے کہ وہ اہل سنت سے ہے تو ہم اس سے حدیث لیتے، وَإِن كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ لَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور جب ہم دیکھتے کہ یہ بد مذہبوں میں سے کوئی ہے تو ہم اس سے پھر حدیث نہیں لیتے تھے۔ مجھے بتاؤ آج کے زمانے میں بھی طرح طرح کے لباسیں پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب ہے، یہ بھی حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب ہے۔ جب آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کہاں سے آئے، کس کے شاگرد ہیں، تو آپ کو حق اور ناحق میں امتیاز کیسے ہوگا، صحیح اور سقیم کی پہچان کیسے ہوگی، حق و باطل کو کیسے پہچانو گے؟ تو علماء پر تنقید کرنا چھوڑو، بلکہ ان کے احکام شرع کو کان لگا کر سنو۔ اللہ کے حبیب نے بتا دیا ایک ہی جماعت جنتی ہے، اہل سنت والجماعت، اور باقی جتنی 72 جماعتیں ہیں یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو آپ کو تو اہل سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ اب پڑھیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایمان کی فکر تو اسی ہوگی جو یہ خیال کرے کہ مجھے رب کے حضور جواب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اللہ فرماتا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے ایمان و عمل کو یہاں درست کرتا رہا، اس کے لیے دوہری جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحنان المنان والذی